اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی. دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو انعامات کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو ہم جتنا بھی گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے. ان نعمتوں کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کو ایک ایسے انداز سے بنایا ہے، ایک ایسے انداز سے ترتیب دیا ہے، ایک ایسا مینوفیکچرنگ سسٹم اللہ تعالیٰ کا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تخلیق فرمائی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں رکھا. اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے اپنا خلیفہ تخلیق کیا تو خلافت کا منصب کس کا ہے؟ کس کی خلافت ہے؟ خلافت اس رب عظیم کی ہے، تو اس کی عظمت کی شایان شان خلیفے کی بھی عظمت کا اہتمام کیا گیا. اس نے اپنی ذات کے تمام رنگ اپنے بندے کو عطا کر دیے. اپنی ذات کی جتنی بھی تجلیات ہیں، جو بھی انوار ہیں، اس کی صفات کے جو معاملات ہیں، وہ بھی بندے کو عطا کیے. یہ دنیا جہان میں جو بھی رشتے ہیں نا ہمارے، یہ رشتے اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ رشتوں کے معاملات کو جوڑنے، سمجھنے اور انہیں سنبھالنے کے لیے ہمارے رشتے بنائے گئے ہیں. ہمیں اپنے رشتہ داروں سے کیسے ملنا ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، ہمیں اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، ہمارا مردوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارا خواتین کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، ہماری ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری انفرادی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور ہماری اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے. یہ تمام کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات سے عطا کردہ کمالات اس بندے کی ذات میں رکھے گئے ہیں. اسی لیے کچھ لوگوں پہ جن پہ رحمانیت، رب کی ربوبیت، اللہ کی کبریائی جن لوگوں پہ اوپر زیادہ حاوی ہوتی ہے، ان لوگوں کی زندگی کے معاملات بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں. ان کی گھریلو زندگی کے معاملات دیکھیں، ان کے روزگار کی زندگی کے معاملات دیکھیں، ان کی کاروبار کی زندگی کے معاملات دیکھیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات دیکھیں، ان کے بولنے کے معاملات دیکھیں، ان کی نگاہوں کے معاملات دیکھیں. ان کے تمام معاملات دنیا میں سب سے عجیب اور منفرد ہوتے ہیں، اور جن کے اوپر دنیا غالب ہوتی ہے، جن کے اوپر شیطان غالب ہوتا ہے، جن کے اوپر ابلیس غالب ہوتی ہے، جن کے اوپر دنیاوی محبت، دنیاوی رغبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی طلب جن کے اوپر غالب ہوتی ہے، ان کی زندگی کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. ان کی گھریلو زندگی کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. ان کی انفرادی زندگی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی اجتماعی زندگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کے باقی تمام کاروبار میں سے، روزگار میں سے، بزنس کے معاملات میں سے، جتنے بھی اس کی زندگی کے معاملات ہیں، ان میں سے آپ تجزیہ لے سکتے ہیں کہ وہ زندگی کے معاملات اس کے کیسے ہیں. لہذا جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کا معاملہ باقی لوگوں سے بالکل ہی منفرد ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا عنصر موجود ہوتا ہے. اس کی زبان بڑی شائستہ ہوتی ہے، اس کے اندر رحم اور کرم ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاص ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے. اپنی ذات کا نہ سوچ کر دوسرے کے لیے سوچنا
اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر مخلوق خدا کو آگے رکھنا اور ان کی زیادہ فکر کرنا، یہ ان لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے، ان لوگوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، مخلوق خدا کو زیادہ عزت اور توقیر دیتے ہیں، ان کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کا یہ رنگ بندے میں تب اترتا ہے جب بندے کی ذات میں اللہ کا نور اترنا شروع ہوتا ہے۔ جب اللہ کا نور اس کی ذات میں اترنا شروع ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کی زبان جب نور پکڑ لیتی ہے، اللہ کے ذکر سے جب اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، تو وہ زبان کسی کو تکلیف نہیں دیتی، وہ زبان کسی کو گالی نہیں دیتی، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی، کسی کو سخت لفظ نہیں بولتی، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رکھتی جس کے ساتھ اس کی دل آزاری ہو۔ زبان میں شگفتگی آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، شائستگی آ جاتی ہے، وہ پھر نور اترتا ہے دل میں، پھر دل بھی اسی طرح ریزہ ریزہ ہوتا ہے، دل بھی اسی طرح نور کی جھلمل میں نہا جاتا ہے، نور میں ڈوب جاتا ہے، نور میں ڈبکیاں لگاتا ہے، یہاں سے نور مزید پیدا ہوتا ہے، وہ پھر باقی جسم میں نور ہی نور ہونے لگتا ہے، انسان کا پورا سراپا نور بن جاتا ہے، اللہ کی ذات کا اس میں ایک ایسا رنگ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اب تو میری آنکھ ہے، اب تو میری زبان ہے، اب تو میرا ہاتھ ہے، اب تو میرے پیر ہے۔ وہ جب وہ بندہ جو اللہ کی زبان بن جائے، اب وہ بندہ کچھ کہہ دے تو اس کا کہا کیسے ٹل سکتا ہے؟ وہ جو اللہ کی آنکھ بن جائے تو اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ نگاہ جس پہ پڑے گی اس کی ذات کی زندگی بدل جائے گی، وہ نگاہ جس پہ پڑے گی محبت کی نگاہ ہوگی، شفقت کی نگاہ ہوگی، امن کی نگاہ ہوگی، حیا کی نظر ہوگی، وہ بڑی پاکیزہ نظر ہوتی ہے، وہ نظر جس پہ پڑتی ہے اس کی دکھ درد دور ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی بیماریاں جل جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی صفات اپنا گھر کر لیتی ہیں۔ وہ بندہ رہتا تو زمین پہ ہی ہے، لیکن زمین کی خلافت اس بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ قطب الوقت بھی بن جاتا ہے، وہ قطب مدار بھی بن جاتا ہے، قطب الطرفین بھی بن جاتا ہے، وہ بندہ غوث بھی بن جاتا ہے۔ اس بندے کو پھر مراتب ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اس بندے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت کے وہ رتبے، وہ مقام اور وہ منصب اس کے لیے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ پھر رب کی کائنات میں خلافت کی ایسی ایسی ذمہ داریاں، ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے دیتا ہے کہ دنیا پھر رہتی دنیا تک اسی کو یاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، تو مجھے یاد کر، تو مجھے یاد کر، دنیا کو تیری یاد میں لگا دوں گا، تو میرا ذکر کر، دنیا کو تیرے ذکر میں لگا دوں گا، تو میری طرف پلٹ، میں دنیا کو تیری طرف پلٹ دوں گا۔ آج جو لوگ مزاروں پہ یا مختلف ولی اللہ کے ان کے مقامات پہ، ان کے قبروں پہ یا ان کے مزارات پہ جو لوگ دھڑا دھڑ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس بات کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بندہ اللہ کی طرف دوڑا، وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ چکا تو اللہ نے پوری دنیا کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ اللہ کی طرف دوڑتا رہا، اپنی پوری زندگی اس کی اسی دوڑ میں لگی رہی کہ میں اپنے رب سے ملوں، اپنے رب سے جڑا رہوں۔ وہ جب اپنے رب سے ملنے کے لیے دوڑتا رہا تو اللہ نے دنیا کو اس کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ اس نے جب اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رکھا تو اللہ نے اس کے نام کا ذکر جاری کر دیا۔ کہیں دیکھو تو یا فرید یا فرید، کہیں دیکھو
یا سراج ہے، کہیں دیکھو یا صابر ہے، کہیں دیکھو یا غوث اعظم ہے، کہیں دیکھو یا وارث ہے۔ آپ جا کے دیکھو تو صحیح کیسے کیسے نظارے ہیں، کیسے جناب وہاں پہ آپ کو ایسے روحانی مناظر ملیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ لیکن جن کے اندر میں کالک بیٹھی ہے، جن کے اندر نور نہیں اترا، جنہوں نے باطن کی وہ سیر نہیں کی، ان مقامات کو اس نے دیکھا نہیں ہے، ان مقامات کی جس نے جب سیر نہیں کی، وہ بندہ جب یہ رنگ دیکھتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو اللہ کو چھوڑ کے بندے کے پیچھے پڑ گئے، یہ تو اللہ کو چھوڑ کے بندے سے مانگتے پھرتے ہیں۔ بھائی مانگنے والا اس کے پاس مانگنے آیا، آپ کسی سے پیسے مانگنے نہیں جاتے، آپ اپنی ضرورت زندگی کے مسجد بنانے کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں۔ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، آپ چندہ دے دو، 10 روپے دے دو۔ مسجدوں میں اسپیکر لگے ہوئے، سارا دن اسپیکر پہ شور بپا ہے، پڑوس میں کوئی بیماری میں جل رہا ہے، کوئی بخار میں تپ رہا ہے، کوئی معصوم بچہ سو نہیں پا رہا، کوئی بیمار ماں تڑپ رہی ہے، مسجدوں میں جناب 10 روپے کے چندے کے اعلان چل رہے ہیں، اور اسپیکر اتنی زور سے کھلے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ کچھ مسجدیں تو ایسی ہیں جن کو مسلمانوں کا محلہ اتنا ٹچ نہیں کرتا۔ اب ان لوگوں کی زندگی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا ہے، ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے۔ آپ نے اسپیکر کھول دیا، بالکل بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ فضاؤں میں گونجتا ہے، اس سے تو بڑی خوبصورت دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم صرف اذان کی حد تک تو محدود نہیں ہے نا، ہمارے اسپیکر کا استعمال کس حد تک ہے، اس سے ہم مخلوق خدا کو کی جو اظہار رسانی کرتے ہیں اس پہ کبھی غور نہیں کیا ہم نے۔ ہمارے اندر میں جب تک اللہ اترے گا نہیں، ہم نے نور کے ذریعے اس نورانی اور باطنی منازل کو جب تک دیکھا نہیں ہے، تب تک ہمارے بات وہ سمجھ آئے گی نہیں کہ وہ کیا منزلیں ہیں، وہ کیا مرتبے ہیں، وہ کیا شانیں ہیں۔ لہذا بات یہ ہے کہ اپنی زبانوں پہ اللہ اللہ کے ذکر کو رواں کیجئے، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں سے آباد کیجئے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کیجئے، اور اپنی زبانوں سے اپنے دلوں میں نور اتاریے، اور اس نور سے اللہ کے انوار اور تجلیات کا مرکز بن جائیے۔ اللہ کے انوار اور تجلیات کا مرکز بن کر آپ سراپا نور بن کر اس جب دھرتی میں رہتے ہیں تو آپ خلافت کی صحیح ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، تب آپ حقیقی خلیفے بنتے ہیں، تب آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ امن، محبت، بھائی چارہ اور اس کے رب سے بندے کو اپنے رب سے ملانے کا صحیح اہتمام کر پاتے ہیں۔ یہی کام پیغمبروں کا تھا، یہی کام جو ہے وہ خلیفے کا ہے، یہی کام ولیوں کا ہے، یہی کام فقیروں کا ہے۔ تو آئیے آ کے مل کے ذکر میں شامل ہوئیے، آ کے اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو ذکر سے تر و تازہ کیجیے، اللہ کے نام سے تر و تازہ کیجیے۔ اللہ کے نام سے بہتر کوئی چیز اور ہے کیا؟ اللہ کے نام سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسری بات ہے کیا؟ اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی میٹھی بات ہے کیا؟ اللہ کے اسم سے یا اللہ کے حبیب کے اسم سے زیادہ خوبصورت، حسین اور میٹھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے۔ نور ہی نور ہے ان میں۔ جب یہ ہماری زبانوں پہ رہتے ہیں تو ہمارا سراپا نور بن جاتا ہے، ہمارے اندر میں نور اتر جاتا ہے، ہماری زندگی نور سے بھر جاتی ہے۔ جب ہماری زندگی نور سے بھر جاتی ہے تو پھر کیسی جہنم، کیسا حساب کتاب، کیسے معاملات۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے، نہ ہی یہ غمزدہ ہوں گے۔ تو یہ
صرف اور صرف تبھی ہوگا جب ہم اپنی ذات میں اللہ کا نور اتاریں گے. ہم اپنے سراپے کو ہمارا سراپا جب تک مکمل نور نہیں بن جاتا، ہمارا وجود مکمل جب نورانی نہیں ہو جاتا، ہم خلافت کے منصب کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس بڑی ذمہ داری، اس بڑی عنایت، اس بڑی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، اپنے اور اپنے حبیب کے اسم مبارک کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ذکر سے، اسی ذکر سے ہمارے جسموں کو، ہمارے سینوں کو منور کر دے. آمین. جزاک اللہ.